اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام نے جب آپ کی حکومت آ گئی، جب آپ کے پاس اقتدار آ گیا، جب آپ کے پاس اختیار آ گیا، ان تمام اختیار اور اقتدار کے آنے کے باوجود آپ نے فدق کو واپس اپنی تحویل میں نہیں لیا اور لینے کے بعد امام حسن امام حسین علیہ السلام کی جانب منتقل نہیں کیا؟ اور گویا سوال کرنے والا اس انداز سے سوال کرتا ہے کہ اگر واقعاً فدق کو غصب کیا گیا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولا کائنات جانتے تھے کہ یہ ظلم ہوا ہے، اور جب مولا کائنات جانتے تھے یہ ظلم ہوا ہے تو اس کو لے کے واپس اس کے اہل تک پہنچا دینا چاہیے تھا۔ پس جب مولا کائنات نے اس قسم کا کوئی فعل انجام نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ داستان گڑی ہوئی ہے، اپنی جانب سے بیان کی ہوئی ہے، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے اس سوال کا آپ کی خدمت میں جواب پیش کرتے ہیں، اور یہ وہ سوال ہے کہ جو آج کے دور میں جدید سوال نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سوال ہے کہ حتیٰ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بار بار ائمہ علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا جاتا تھا۔ لہٰذا ارادہ کیا کہ دو اعتبارات سے اس جواب کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پہلا اعتبار اور پہلا زاویہ وہ ہے کہ جو خود اہل بیت علیہ السلام نے ائمہ علیہ السلام نے اس کے جواب کے طور پہ پیش کیا، تاکہ ہمیں وہ نگاہ معلوم ہو سکے، ہمیں وہ رائے معلوم ہو سکے کہ جس رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے خود اہل بیت نے اس بات کے جواب کو پیش کیا ہے، جو کہ بہترین انداز سے مولا کائنات علیہ السلام کی حکمت کو جانتے ہیں۔ اور پھر دوسری جانب خود تاریخی اعتبار سے کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اس حکمت کو پیش کر سکیں کہ کتنا اہم تھا مولا کائنات کے لیے کہ آپ فدق کو اپنی حکومت کے دوران نہ لیتے، اور اگر لیتے تو اس کے کیا نقصانات تھے۔ یہی اہم سوال تھا کہ جو خود امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ نہ صرف امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، بلکہ امام صادق کے ساتھ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں بھی پیش کیا، اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب علل الشراع کے اندر مختلف روایات کو پیش کیا ہے۔ کوشش کریں گے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ راوی کا نام ہے ابو بصیر، امام علیہ السلام کا انتہائی مقرب اور چاہنے والا شخص ہے۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ لما لم یأخذ امیر المؤمنین علیہ السلام فدق لما ولی الناس، کہ جب مولا کائنات علیہ السلام لوگوں کے والی بن گئے، حکومت میں آ گئے، خلیفہ بن گئے، تو کیا وجہ تھی کہ فدق کو واپس نہیں لیا؟ امام نے اب اس کا جواب پیش کیا اور کہا کہ لأن الظالم والمظلوم قد قانا قدم علی اللہ عز وجل، کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ظالم اور مظلومہ دونوں خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں صرف پہنچے نہیں ہیں، وَأَصَابَ اللَّهُ الْمَظْلُومَ وَأَعْقَبَ الظَّالِمَ، اور اللہ نے مظلومہ کو ثواب بھی عطا کیا ہے اس کے صبر کے اوپر، اور جو دین کی خاطر مشکلات اس نے اٹھائی ہیں، ابھی میرے اپنی تشریح ہے، امام نے بیان کیا کہ اللہ نے مظلومہ کو ثواب بھی عطا کر دیا۔ وَأَعْقَبَ الظَّالِمَ، نہ صرف مظلومہ کو ثواب عطا کیا ہے بلکہ جو ظالم ہے اس کا عقاب بھی کیا، یعنی اس کو عذاب بھی مل رہا ہے۔ پس امام نے بیان کیا جب یہ معاملہ اس طریقے سے ہو چکا تھا کہ ظالم و مظلوم دونوں خدا کی بارگاہ میں ہوں، اور نہ صرف خدا کی بارگاہ میں ہوں بلکہ اللہ نے ایک جانب اجر عطا کیا، ایک جانب عقاب لیا، جب کیفیت یہ تھی تو امام نے بیان کیا فقرہا، یعنی اب امام علیہ السلام نے اس بات کو مناسب نہ جانا ان یسترجع شیئا قد عاقب اللہ علیہ غاصبہ، کہ اس چیز کو واپس لیں کہ جس چیز کے اوپر اللہ نے غاصب کے اوپر جو ہے وہ عقاب کر دیا ہے، یعنی جس چیز کے اوپر اللہ نے پہلے ہی عذاب نازل کر دیا ہے، اس بات کو، اس چیز کو واپس لیں۔ کہا کہ یہ امام نے اس بات کو مناسب نہ جانا۔ یہاں سے اور اگلی روایت جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ہمیں ایک بہت اہم ترین نگاہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی سمجھ میں آئے گی کہ یہ لوگ اشیاء کو، دنیاوی چیزوں کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، اور کتنی زیادہ ان کی نگاہ دنیا سے ہٹ کے خدا اور آخرت کے اوپر تھی جو جمی ہوئی تھی، کہ کس اعتبار سے
یہ باتیں اس چیز کو، یعنی ان کے لیے صرف دنیا اہم نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ساتھ ان امور کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جن امور کے اوپر ان کی نگاہ ہے، یعنی کون سا امر؟ دنیا کے بعد کے امر، خدا کے معاملے میں، یعنی خدا کے حضور اپنے مقدمے کو پیش کرنے کا امر، جبکہ ہم صرف دنیاوی امور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب دنیاوی امور کو اس انداز سے دیکھتے ہیں تو لہٰذا یہ اعتراض اور سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہی سوال پیش کیا گیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ کیوں امیر المؤمنین نے اپنے حق و فدق کو واپس نہیں لیا کہ جب آپ لوگوں کے اوپر خلیفہ تھے؟ تو امام علیہ السلام نے بیان کیا کہ لِأَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَا نَأْخُذُ حُقُوقَنَا مِمَّنْ ظَلَمَنَا إِلَّا هُوَ، کہ ہم اہل بیت علیہم السلام اپنے لوگوں کو، اپنے حقوق کو ہمارے اوپر ظلم کرنے والے سے واپس نہیں لیتے مگر یہ کہ اللہ ہمیں واپس لے۔ یعنی ہمارے حقوق جو لوگوں نے ظالمانہ انداز سے غصب کر لیے ہیں، ہم اہل بیت علیہم السلام ان حقوق کو واپس نہیں لیتے، بلکہ اللہ ہے جو ہمیں ہماری جانب واپس پلٹاتا ہے اس کو، اگر پلٹاتا ہے۔ وَنَحْنُ أَوْلِيَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم کیا ہیں؟ ہم مؤمنین کے، اہل ایمان کے اولیاء ہیں، ان کے سردار ہیں۔ إِنَّمَا نَحْكُمُ لَهُمْ، ہم صرف ان کے لیے حکم لگاتے ہیں، یعنی ہم جتنے بھی کام انجام دیتے ہیں یہ تمام کے تمام کام مؤمنین کی مصلحت کے لیے ہوتے ہیں، مومن کی مصلحت کے خاطر ہوتے ہیں، اپنے اغراض کی خاطر اس کو انجام نہیں دیتے۔ اور پھر بیان کیا وَنَأْخُذُ حُقُوقَهُمْ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ وَلَا نَأْخُذُ لِأَنفُسِنَا، ہم جو ظلم لوگوں کے اوپر ہوا ہے، جو حقوق لوگوں کے سلب ہوئے ہیں، ان حقوق کو تو ظالموں سے لیتے ہیں، یعنی جس نے ظلم کیا ہے اس کے حق کو ظالم سے اس شخص کے لیے لیں گے، لیکن اپنے حق کو آگے بڑھ کے نہیں لیتے۔ یہاں سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام کی نگاہ، ائمہ علیہم السلام کی نگاہ اگر ہے تو کس بات کے اوپر ہے؟ اس بات کے اوپر ہے کہ کسی طریقے سے معاملہ خدا کے حضور بہترین انداز سے پہنچ جائے تاکہ حق جو ہے وہ قیامت کے دن ہو، جبکہ ہماری نگاہ دنیا کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور محرر پہ سوال کیا ابراہیم کرخی نے، اور سوال کیا چھٹے امام صادق علیہ السلام سے، اور آپ کی سوال میں یہی پیش کیا کہ لِأَيِّ عِلَّةٍ تَرَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِدَكَ، کہ کیا وجہ تھی، کیا علت تھی کہ جس کی خاطر امیر المؤمنین علیہ السلام نے فدق کو چھوڑ دیا، اور جب لوگوں کے خلیفہ حاکم بن گئے تو اس کو اپنی تحویل میں نہیں لیا، اس کو واپس نہیں لیا۔ بڑا خوبصورت جواب ہے، امام کا تو ہر کلام ہی خوبصورت ہے، جو پہلے روایت پیش کی وہ بھی خوبصورت ہے، لیکن اس انداز میں، اس جواب میں بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا کیا کہ لِاقْتِدَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، بیان کیا کہ اس وجہ سے فدق کو واپس نہیں لیا کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کے رسول کی اقتداء کر رہے تھے، اللہ کے رسول کی پیروی کر رہے تھے۔ کس چیز میں؟ کہ لما فتح مکہ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ جب فتح مکہ کی تو آپ کے گھر کو عقیل ابن ابی طالب نے بیچ دیا تھا، یعنی جب اللہ کے رسول نے پہلے ہجرت فرمائی تھی تو اپنے گھر کو مکے کے اندر چھوڑ کے چلے گئے تھے، جب چھوڑ کے چلے گئے تھے تو پیچھے یہ گھر بیچ دیا گیا تھا، کیونکہ اب اس گھر کو سنبھالنے والا تو نہیں ہے، لہٰذا اس گھر کو غصب کر لیا گیا اور بیچ دیا گیا۔ اب جب فتح مکہ ہو گئی تو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ جب اللہ کے رسول واپس آئے ہیں تو وہ گھر کہ جو اللہ کے رسول کا حق تھا، اللہ کے رسول اس گھر کو واپس لیں گے، اور لینے کے بعد جو ہے وہ اب یہاں پہ رہائش پذیر ہوں گے تاکہ جو ملکیت رسول خدا کی تھی، جو غصب کر لی گئی تھی، وہ واپس لے لی جائے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس بات کو چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس بات کو چھوڑ دیا تھا، اپنے حق کو جو ان کا غصب کیا گیا تھا، اہل بیت کی سنت یہ نہیں ہے کہ اس کو واپس لیا جائے، اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا تھا۔ اسی سنت رسول کے اوپر عمل کرتے ہوئے امام علی نے بھی اپنا غصب چھوڑ دیا تھا، اور جو حق امام علی کا تھا، جو غاصب کے ہاتھ میں تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ اور پھر بیان کیا امام نے ان اہل البیت، ہم اہل بیت علیہم السلام کون ہیں؟ لا نسترجع شیئا یؤخذ منا ظلما، جو چیز ہم سے ظالمانہ انداز سے لی جائے ہم اس چیز کو واپس نہیں لیتے، یعنی خود واپس نہیں لیتے۔ اور پھر بیان کیا فَلِذَلِكَ لَمْ يَسْتَرْجِعْ فِدَكَ لَمَّا وَلِيَ، جب امام علی علیہ السلام کو حکومت ملی تو امام نے حکومت میں آنے کے بعد اس وجہ سے فدق کو واپس نہیں لیا۔
بس ان مختلف روایات کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کس انداز سے مختلف علت ہیں جو امام علیہ السلام نے ائمہ علیہ السلام نے پیش کی ہیں۔ اسی چیز کو مزید آگے رکھیں تو دیکھیں جو ایک قاعدہ کلی ہم یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری نگاہ دنیا میں ہے، ہم دنیا کے معاملات کو دنیاوی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ ائمہ علیہ السلام ان معاملات کو دنیاوی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے۔ اور یقین جانیں حقیقت یہ ہے کہ جب شہزادی کے ملکیت میں شہزادی کے پاس فدق تھا تو کون سا شہزادی اس فدق کے ذریعے سے اپنے پاس مال و دولت جمع کر رہی تھی، بلکہ اس معاملے کو تو پیش کیا گیا تاکہ یہ بات گویا عیا ہو سکے کہ کون وہ ہے کہ جو ظلم کرنے والا ہے، کون وہ ہے کہ جو غصب کرنے والا ہے، اور کون ہے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ یعنی خود اس مقدمے کو پیش کرنے کے اندر بھی مسلمانوں کی اصلاح مقصود تھی، مسلمانوں کی ہدایت مقصود تھی۔ شہزادی کی مال و دولت میں کتنا فرق پڑ جانا تھا، اور شہزادی نے کون سا اس مال کو اپنے اوپر خرچ کرنا تھا۔ یہ تو وہ مال تھا جو پہلے بھی شہزادی مؤمنین کے درمیان، فقراء کے درمیان تقسیم کر دیا کرتی تھیں، لیکن اس معاملے کو آگے پیش کیا گیا تاکہ اس بات کی جانب اشارہ ہو سکے کہ آئندہ قیامت تک یہ بات واضح ہو جائے کون ہے جو ظلم کرنے والا ہے اور کون ہے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ بس لہٰذا ان روایات کا خلاصہ کیا جائے تو ہماری نگاہ کچھ اور ہے، جبکہ اہل بیت کی نگاہ کیا ہے کہ کبھی نگاہ یہ ہے کہ ہمارا بدلہ خدا کے حوالے ہے، خدا ہے جو ہمارے حق کا بدلہ لے گا۔ کبھی نگاہ کیا ہے کہ ہم مؤمنین کے حقوق کو دلاتے ہیں، نہ کہ اپنے حق کے لیے جہد کرتے ہیں۔ ہمارا حق اللہ کے حوالے ہے، ہم مؤمنین کے اولیاء ہیں، ہماری تمام جد و جہد مؤمنین کے لیے ہوگی، اپنی نفس کے لیے نہیں ہوگی۔ اور کبھی اس کا جواب اس انداز سے ہے کہ اس کو ہم نے خدا کے حوالے کر دیا ہے، اب خدا کے حضور یہ معاملہ جا چکا ہے، اور جب خدا کے حضور یہ معاملہ جا چکا ہے تو اب اس معاملے کو خدا ہی بہتر انداز سے دیکھے۔ یہ وہ جوابات ہیں جو روایات سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اب خود تاریخی پیراہے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں واضح طور پہ دکھائی دیتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی کل حکومت کا دورانیہ 4 سال کچھ مہینے تھا۔ ان 4 سالوں میں بھی 3 ایسی جنگیں ہیں جو بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہیں، جس میں سے ایک جنگ صفین بعض روایات کے مطابق 16 مہینے چلی ہے۔ 3 بڑی جنگیں ہیں۔ ان جنگوں کے علاوہ وہ جو چھوٹی چھوٹی مختلف بغاوتیں ہو رہی تھیں اور اس کے خلاف امام کو جنگ کرنا پڑ رہی تھی، وہ ایک الگ سلسلہ تھا۔ تو یعنی یہ 4 سال 6 مہینے بھی مسلسل امام مصروف ہیں کس کے اندر کہ وہ مسلمان معاشرہ کے جو حق کو اب ہضم نہیں کر پا رہا اس کے درمیان حاکمانہ اور عادلانہ فیصلہ کریں۔ یعنی یہ معاشرہ اس قابل نہیں بچاتا کہ امیر المؤمنین کے عدل کو ہضم کر سکے، لہٰذا امیر المؤمنین اس معاشرے میں آنے کے بعد اہم ترین اپنی ذمہ داری عدل جس کو نافذ کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک جانب یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے، دوسری جانب فدق کو غصب ہوئے 25 سال تقریباً گزر گئے تھے، اور یہ ایک پوری نسل کا دورانیہ ہے جس میں نسل تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس نسل نے مسلسل فدق کو اسی اعتبار سے دیکھا کہ یہ بیت المال کا حصہ ہے، اور اس بیت المال کے ذریعے سے جو ہے وہ مصالح عامہ کے اوپر اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ اب ان تمام مخالفتوں کے باوجود اور اس بنے ہوئے ذہن کے باوجود بعض ایک اصحاب تھے جو امیر المومنین کے سچے اصحاب تھے، ان کی بعض ایک اولادیں تھیں کہ جو اس حق کو پہچانتی تھی، اس حق کو جانتی تھیں کہ فدق کس کا ہے، لیکن اکثر عوام کے ذہن میں اس بات کو بٹھا دیا گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ بیت المال کا حصہ ہے۔ اس تمام چیزوں کے باوجود اگر امام علی علیہ السلام حکومت میں آنے کے بعد یہ قدم اٹھاتے کہ کوئی ایسا کام کرتے جو امام کے ذاتی فائدے میں ہو اور امام کے اولاد کے ذاتی فائدے میں ہو، تو ایک بہت بڑی تہمت تھی جو امام کے لیے کھڑی ہوئی تھی، اور وہ تہمت یہ تھی کہ امام کو یہ کہا جاتا کہ جو آپ نے حکومت پہ آئے ہیں اس میں مسلمانوں کی کوئی مصلحت نہیں ہے، اس میں مسلمانوں سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، یا آپ مسلمانوں کے لیے حکومت آپ نے قبول نہیں کی، بلکہ معاملہ اپنی ذاتیات کا تھا جس کی خاطر آپ نے حکومت کو قبول کیا ہے۔ لہٰذا بہت ضروری تھا کہ امام اس حکمت کے ساتھ چلیں
کہ یہاں پہ وہ امام کا منصب اس کے اوپر کسی تہمت کا شائبہ تک نہ آئے، لہٰذا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ امام نے اسی حکمت کے ساتھ عمل کیا اور اپنے کریکٹر کو، اپنے امیج کو جو مسلمانوں کے سامنے تھی، اس کے اوپر کسی قسم کا حرف نہ آنے دیا، اپنے حق کو چھوڑ دیا جو کہ امام کا ثابت شدہ حق تھا، جو امام کی اولاد کے لیے تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ کس خاطر چھوڑا؟ اس خاطر کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان کہیں امامت سے دور ہونے لگیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آج کے زمانے میں جو سوال کرنے والے ہیں، جو تحقیق کرنے والے ہیں، ان کو ہدایت نصیب فرما، ہمیں محمد وآل محمد کے ذکر کے صدقے میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔